الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محترم و معظم برادران ملت اسلامیہ، ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل، بڑا احسان اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین اقدس کا تصدق اور فیضان، یقیناً حضور پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبتوں کا یہ صدقہ ہے، اور خواجہ خواجگاں سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایتوں کا یہ فیضان ہے کہ مشکل حالات میں، نامساعد حالات میں، کرونا وائرس اور کووڈ-19 سے جوجھتی ہوئی انسانیت نے اللہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ رب تبارک و تعالی سے اپنے خطاؤں، گناہوں اور سیئات کی معافیاں طلب کی ہیں۔ بالخصوص عالم اسلام کے تمام مسلمان قابل مبارکباد ہیں کہ اتنے متفکر ایسے سخت ترین حالات میں بھی انہوں نے رمضان المبارکہ کی عظمتوں، رفعتوں کا بڑا پاس و لحاظ رکھا، اس کے تقدس کا خیال رکھا، اور دنیا کے تمام تر ممالک میں مسلمانوں نے رمضان المبارکہ بڑی ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ جس طرح وہ حسب سابق کرتے آئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے انہوں نے رمضان المبارکہ گزارنے کی پوری کوششیں کی۔ یقیناً ذہنی تناؤ تھا کرونا وائرس اور کووڈ-19 کی بلا اور وبا کا، اور معاشی تنگیوں نے بھی بہت کچھ پریشانیوں سے دوچار کیا ہے ہمارے برادران ملت اسلامیہ کو۔ اس کے باوجود بھی عبادتوں میں، ریاضتوں میں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، سجدوں میں لوگوں نے کسی قسم کی کمی نہیں کی۔ جنہیں مساجد میں جانے سے روکا گیا، پابندیاں عائد کی گئیں، مجھے اکثر یہ اطلاعات ملتی رہیں کہ مسلمان اپنے گھروں میں رہ کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ روزہ جو رمضان المبارکہ کی سب سے اہم ترین عبادت ہے، اس ماہ مقدس میں مسلمانوں نے اگرچہ کہ مالی تنگیاں تھیں، اسباب مہیا نہیں تھے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ کسی بھی شہر سے، علاقے سے، ملک یا بیرون سے ہمیں ایسی اطلاعات نہیں ملی کہ مسلمانوں نے ان سختیوں میں روزوں سے کنارہ کشی کی ہو، بلکہ جس احساس کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس محبت اور عقیدت کے ساتھ پچھلے سالوں میں کرونا وائرس کے علاوہ جو ہمارے روزے گزرے ہیں، لوگوں نے بڑی ہی محبتوں سے امسال بھی روزے رکھے ہیں، اور ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر سر اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود تھا، اور ہر ایک کے لب پر یہی دعا تھی کہ مولا اگر یہ بلا ہے، یہ وبا ہے تو ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ اور ہر آدمی، ہر شخص، ہر مسلمان گڑ گڑا کر، رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا تھا کہ پروردگار اگر یہ امتحان ہے تو ہمیں اس امتحان میں ثابت قدم کر۔ اور کچھ لوگوں کی زبان پہ یہ دعائیہ کلمات بھی دیکھنے میں آئے اور سننے میں آئے کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پروردگار یہ اگر ہمارے گناہوں کی سزا ہے، کرونا وائرس یا کووڈ-19، تو اے پروردگار یہ اگر ہمارے گناہوں کی سزا ہے تو اے مالک، اے پروردگار، اے رؤوف الرحیم، اے رب ہماری اس خطا کو معاف فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما، اور اس بیماری سے ساری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ اس قسم کے جذبات ملے جھنے سارے مسلمانوں میں دیکھنے میں آئے۔ یقیناً پچھلے 26-27 روز سے رمضان المبارکہ کے سارے روزے ہم نے بڑی محبتوں کے ساتھ رکھے ہیں، لیکن ایک کرب تھا، ایک بے چینی تھی، ایک اضطراب تھا، اور وہ اضطراب، وہ بے چینی اور بے قراری یہ تھی کہ مسلمان جن کا دل مسجدوں میں لگا ہوا رہتا ہے، وہ مسجدوں میں داخل ہونے سے
قاصر رہیں۔ جو مساجد کو اپنے سجدوں کے ذریعے آباد کرتے اور جن کے دل مسجدوں سے لگے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث مبارک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسے مصلی جن کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے، یعنی نماز پڑھ کر آئے، اس کے بعد پھر ان کو یہ چاہت ہے، یہ رغبت ہے، یہ خواہش ہے، یہ فکر ہے کہ پھر مسجد کو لوٹ کر جانا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کے دل مساجد سے لگے رہتے ہیں دراصل وہ مسجدوں کے ستون ہیں۔ تو مسجد تو چار دیواری کا نام ہے دوستو، اسے آباد آپ کے سجدوں سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ستون کا جو لفظ حضور نے استعمال کیا ہے کہ اس کا مطلب معانی یہ ہے، شارحین حدیث نے کہا ہے کہ مساجد جو ٹکی ہوئی ہیں ان کی بنیادیں جو ہے یہ مصلی ہیں جو اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ شہر حیدرآباد ہی کی بات لے لیجئے، حیدرآباد مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے، حیدرآباد اولیاء کاملین کا شہر کہلاتا ہے، حیدرآباد علماء کا شہر کہلاتا ہے۔ یہاں پر جس کثرت سے مسجدیں پائی جاتی ہیں کہ ملک کے دیگر شہروں میں اتنی مساجد نہیں ہیں جتنی حیدرآباد میں ہیں۔ 400 سال کی مسلمانوں کی اس شہر میں تاریخ ہے، سینکڑوں مساجد یہاں کے رؤساء نے، یہاں کے عمراء نے، سلاطین وقت نے اور جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی انہوں نے تعمیر کی ہیں۔ چپے چپے پہ آپ کو بالخصوص حیدرآباد کے پرانے شہر میں مسجدیں ملیں گی، اور مصلی الحمدللہ رمضان المبارکہ میں تو بڑی ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن امسال کرونا وائرس کی بلا اور وبا نے ہمیں ان تمام عبادتوں سے جو مسجدوں میں کی جاتی تھی قاصر رکھا، اور بالخصوص آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف کا اہتمام مساجد میں کیا جاتا تھا اس سے بھی قاصر رہے۔ بہرکیف یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور مجھے یقین ہے کہ رمضان المبارکہ میں روزے داروں نے جو عبادتیں کی ہیں اور جو دعائیں کی ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور اس پریشانی سے، اس بلا سے، اس وبا سے، کرونا وائرس کی ہم سب کو نجات دلائے گا۔ دوستو آج جمعۃ الوداع ہے، یقیناً جمعۃ الوداع وہ جمعہ ہے جو رمضان المبارکہ کا آخری جمعہ ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد کوئی جمعہ نہیں ہے۔ پچھلے سالوں میں، برسوں سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جمعۃ الوداع کا خاص طور پر مسلمان بڑی محبت سے اہتمام کرتے ہیں اور صبح ہی سے مسجدوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حیدرآباد کی تاریخی مسجد مکہ مسجد میں لاکھوں کا اجتماع دیکھا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی رمضان المبارکہ کے اختتام کی نوید آتی ہے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کی بھی بشارتیں سنائی جاتی ہیں، نویدیں آتی ہیں۔ یقیناً وہ مسلمان قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے رمضان المبارکہ کے روزے رکھے، راتوں میں قیام کیا، تراویح کی نمازیں پڑھی، صدقات کیے، خیرات کیے، اعمال صالحہ کیے، اور حسنات ان کی اللہ کی بارگاہ میں یقیناً اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے قبول فرمائے گا۔ وہ مسلمان بے شک قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے رمضان المبارکہ میں اپنے ہمسایہ، اپنے پڑوسی کا خیال رکھا۔ وہ مسلمان قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنی افطاریوں میں، اپنی سحریوں میں غربا کو، یتاما کو، مساکین کو، نادار اور لاچار لوگوں کو شامل رکھا ہے۔ ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت میں اور دنیا میں یقیناً اجر عظیم ہے، اور وہ ثواب خیر کے مستحق ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی عبادتوں کو ضرور قبول فرمائے گا جنہوں نے اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، یعنی جب کھانے بیٹھے تو ان کی فکر غربا کو، فکر ان کو ستانے لگی، مساکین کی فکر ان کو ستانے لگی۔ اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے معاملات ہم نے شہر حیدرآباد میں بہت دیکھے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے کہ لوگ جب نیکی کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بتانا نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی ان کے جو چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں اسے منظر عام پر لے کر آتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو انسپریشن ملتا ہے، سیکھ ملتی ہے کہ لوگ دیکھ کر سیکھ حاصل کرتے ہیں کہ بھائی وہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔ یہ بات غلط نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہ طریقہ تھا کہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ایسے ہیں کہ نیکیوں میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نیکیوں میں کمپٹیشن
कोई बुरी चीज़ नहीं है। यानी अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है, आप देख रहे हैं नवाफिल की कसरत है और आपको उससे सीख मिल रही है और आप उससे कंपटीशन कर रहे हैं, तो इस्लाम ने इसे हेल्दी कंपटीशन करार दिया है। ये अच्छी चीज़ है, ये करना चाहिए। लेकिन जहाँ खुशखबरियाँ, नवीदें और बशारतें हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक का बड़ा एहतराम किया और इसमें जिस तरीक़े से आमाल बजा लाने चाहिए वैसे बजा लाए हैं, और अल्लाह रब तबारक व तआला की खुशनुदी और रज़ा हासिल करने के लिए हमेशा सरगर्म और कोशा रहें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के आते ही ऐसे महसूस होता कि आपने कमर का पेठा कस कर बांध लिया है। और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक में हुज़ूर के चेहरे अक़दस की कैफ़ियत बिल्कुल मुतग़य्यर होती। सहाबा कहते हैं कि इस कदर जज्बा और इस कदर नेकियों की तरफ रुझान सहाबा को हुज़ूर दिलाते, रमज़ान के अलावा किसी और महीनों में इस कदर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब तबारक व तआला की बारगाह में से जुड़ा हुआ, जैसे लोग कहते हैं कि एक बंदा है जो मस्जिद में बैठा हुआ है रमज़ानुल मुबारक में। आप ख़ुद देखते हैं तो रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों के दिलों में जो इबादत और रियाज़ात और अल्लाह की मोहब्बत का जो जज्बा उभर कर आता है, यकीनन इसलिए कि इस महीने में अल्लाह रब तबारक व तआला ने कुछ ऐसी बरकतें और खुसूसियात रखी हैं जिसकी बिना पर बंदा अल्लाह रब तबारक व तआला की बारगाह से जुड़ जाता है। उसका रिश्ता ग़ुलामी का, अब्द और माबूद का रिश्ता बड़ा मजबूत हो जाता है, जिसे देखिए कुरान पाक की तिलावत करता हुआ नज़र आता है। ऐसे लोग बड़े खुश नसीब हैं जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक में तिलावत क़ुरान का अहतमाम किया, दर्स क़ुरान का अहतमाम किया, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा, कुरान पाक की तफसीर सुनी। मैं उन उलमा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ऑनलाइन वर्चुअल प्रोग्राम्स रखकर कुरान का तर्जुमा, कुरान की तिलावत और समाअत के अहतमाम किया और कुरान की तफसीर भी बयान की। यकीनन उनके लिए भी अल्लाह रब तबारक व तआला की बारगाह में अजर व सवाब और अजर अज़ीम है। लेकिन दोस्तों, खुशनसीबी तो है उन लोगों की जिन्होंने रोज़े रखे हैं, जिन्होंने इबादत की हैं, लेकिन हमारी कौम व मिल्लत में आज भी कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं कि इतने सख्त तरीन और नामसाइद हालात के बाद भी हम देखते हैं कि वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। उनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आई। रमज़ान यकीनन करीब उल ख़त्म है, 2 रोज़ में इंशाअल्लाह रुयत हो जाएगी और रमज़ान का मुक़द्दस तरीन महीना चला जाएगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान की क्या बरकतें हैं तो वो यही दुआ करते कि मौला साल तमाम रमज़ान ही का महीना रहे। तो ये बरकतों और रिफ़अतों वाला महीना, ये बख्शिश का और मग़फ़िरत का महीना, ये अल्लाह रब तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने का महीना, ये अल्लाह रब तबारक व तआला की रहमतें हासिल करने का महीना यकीनन हमसे जुदा हो रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा कि रमज़ान आपसे क्या चाहता है? रमज़ान आया, आपने सारा महीना इबादतें की, लेकिन बाद में ये होता है कि जैसे ही रमज़ान चला जाता है मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी ज़िंदगियां यकसर तब्दील हो जाती हैं, ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। ऐसे लगता है कि यूँ मानिए कि जैसे मस्जिदें फिर से वीरान हो गई हैं, सलात व सलाम की सदाएँ बिल्कुल रुक गई हैं, तिलावत कुरान मजीद लोग बिल्कुल करना भूल गए हैं। तो दोस्तों, ये इबादत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, नमाज आप पर, हम पर सिर्फ रमज़ान ही में फ़र्ज़ नहीं की गई है। नेकी के काम, गुनाहों से इज्तनाब करना ये साल तमाम होना चाहिए। रमज़ान जो है एक मुसलमान के लिए ट्रेनिंग सेशन है। हमने ट्रेनिंग हासिल की, सारा महीना हमने कोशिश की, हमने यूँ समझ कर चले आपके कोर्स मुकम्मल किया, और कोर्स मुकम्मल करने के बाद जब हमें डिग्री मिली तो हमने उस डिग्री को हासिल नहीं किया, उस डिग्री को, उस सनद को हमने हासिल नहीं किया जो इनाम का परवाना लेकर आई है। और वो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं आई है, किसी इंजीनियर डॉक्टर की दी हुई नहीं है, किसी दुनियादार की तरफ से नहीं, बल्कि खालिक़ अर्द व समावात की तरफ से आपके लिए, हमारे लिए नजात का परवाना अल्लाह की तरफ से मिल रहा है और हम उससे किनारा कशी कर कर भाग रहे हैं। तो यकीनन ये अफसोसनाक बात है कि एक शख्स में 1 महीना मेहनत करता है और जब उसको इनाम देने के लिए बुलाया जाता है, उसका मालिक कहता है, उसका आका कहता है कि आ अपना इनाम ले ले, तो वो अपने मालिक और आका के घर से भाग जाता है।
رہا ہے، ایسے لوگوں کو بالکل ہم بیوقوف کہیں گے جو اس طریقے کا عمل کرتے ہیں۔ میں مسلمانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ رمضان المبارکہ کے ایام بالکل قریب الختم ہیں، 2-3 روز میں رمضان المبارکہ کا مقدس ترین مہینہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے کبھی سوچا کہ رمضان کے ماہ بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، رمضان کے بعد ہمارے معمولات کیسے ہونے چاہیے، رمضان کے بعد ہماری مشغولیت کیسی ہونی چاہیے، رمضان کے بعد ہمارا وقت کیسا گزرنا چاہیے، ہمارا طور طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو دوستو، جس طریقے سے آپ رمضان المبارکہ میں آپ نے اپنے نفس کو دبا دیا، کچل دیا، خواہشات نفسانی کو آپ نے کچل کر رکھ دیا، دبوچ کر رکھ دیا، ٹھیک اسی طرح آپ کو رمضان کے بعد بھی کرنا ہے۔ کیا ابھی آپ نے سوچا تھا کہ وہ لوگ جو ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا پر اپنا وقت زیادہ تر برباد کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہیں میرے مسلمان بھائی اور میری مسلمان بہنیں کہ میں جانتا ہوں کہ رمضان المبارکہ آتا ہے تو وہ اپنے ٹی ویوں کو بند کر دیتے ہیں، اپنے موبائل فونز کو کونے میں رکھ دیتے ہیں، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، انفارمیشن ٹیکنالوجی یا انٹرٹینمنٹ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے، اس سب سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آپ کے اندر ایک قلب ہے اور وہ قلب نے آپ کو مجبور کیا ہے گناہوں سے کنارہ کشی کرنے کے لیے۔ آپ رمضان میں گناہوں سے اس لیے کنارہ کشی کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیش نظر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا رہتی ہے۔ تو دوستو، رمضان کے بعد یہ جذبات اور کیفیات میں تبدیلی کیوں رونما ہو گئی؟ یہ محبتوں میں، یہ اطاعت گزاریوں میں کیوں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم، وہ مومن نہیں جس کے اندر ایک دم اور ایک سرفہ تبدیلیاں رونما ہو جائے۔ اپنے قلب کو جھنجھوڑ کر دیکھیں کہ واللہ العظیم آپ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ یہ رمضان آپ کو یہی سیکھ دے رہا ہے کہ بھوک کی شدت آپ کو سال میں کسی دن برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تھوڑی سی بھوک لگی بے چین ہو جائیں گے۔ اولاد ہے تو ماں سے کہے گی کہ کھانا دے دو، بچہ ہے تو باپ سے کہے گا کہ بھوکا مار رہے ہو۔ بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ عام دنوں میں کھانا اگر پکنے میں، گھر میں تیار ہونے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تو چیخیں مارنے لگتے ہیں، تانا کشی کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، پانی فریج میں ٹھنڈا پڑا ہے، گھر میں کھانا پکا ہوا رکھا ہے، لیکن آپ نہیں کھاتے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے نہیں لگاتے کہ آپ کا تقویٰ آپ کو اس بات پر ابھار رہا ہے کہ آپ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارکہ کے روزے یقیناً مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، جیسے اس نے فرمایا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پر کیے ہیں۔ کیوں کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، اس لیے کیے ہیں تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ تو روزوں کا جو اصل مقصد ہے، صیام کا جو اصل مقصد ہے، وہ مقصد صرف یہی ہے دوستو کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ سے تقویٰ طلب کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو بھوکا رکھنے سے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، آپ کھانا پینا چھوڑنے سے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لیکن روزے کا جو مقصد ہے، روزے کی جو روح ہے، وہ یہ کہ وہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ متقی بن جائیں، آپ پرہیزگار بن جائیں، آپ تقویٰ اختیار کر لیں، آپ تقویٰ اختیار کریں۔ اور جب انسان کے قلب میں تقویٰ آتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قدر وہی ہے، قابل تکریم وہی ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ تو دوستو، اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ مقبول بننا چاہتے ہیں تو آپ کو تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کس شے کا نام ہے؟ تقویٰ کس شے کا نام ہے؟ تقویٰ اس شے کو کہتے ہیں دوستو کہ اللہ کی رضا کی خاطر کوئی عمل کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر کوئی عمل کو چھوڑ دینا۔ اللہ کی محبت کی خاطر یعنی آپ کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس عمل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا یہ کام کرنا مناسب ہے کہ نامناسب ہے، میرا پروردگار میرے اس عمل سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اور اگر آپ کا پروردگار آپ کے اس عمل سے راضی ہے اور آپ نے اس عمل کو کیا تو سمجھے یہی تقویٰ ہے۔ اور اگر آپ کا رب آپ کے اس عمل سے ناراض ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں میرے پروردگار کی ناراضگی ہے اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، تو یہی تقویٰ ہے دوستو۔ یہ ساری عبادات میں بھی یہی ہیں، آپ کے
مسالک میں بھی یہی ہے، آپ کے معاملات میں بھی یہی ہے، آپ کے مناسک میں بھی یہی ہے، آپ کی روزمرہ کی زندگی میں جو ہم وقت گزارتے ہیں اس میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کی خاطر کوئی عمل جو کیا جاتا ہے یا پھر اللہ کی خاطر کوئی عمل جو چھوڑ دیا جاتا ہے وہی تقوی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ہم نے پوچھا کہ مولا دل کا تقوی کیا ہے؟ جو سب سے اعلیٰ تقوی ہے وہ قلب کا تقوی کیا ہے؟ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید ہی میں کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ ان کے دل کا تقوی ہے۔ اب اللہ کی نشانیاں آپ کو ہم کو تلاش کرنی ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ کیونکہ دوستو رمضان آیا تھا ہمیں تقوی دینے کے لیے، رمضان آیا تھا ہمیں متقی بنانے کے لیے، رمضان تشریف لایا تھا ہمیں نفس کے چنگل سے بچانے کے لیے، رمضان آیا تھا ہمیں شیطان مرید کے وسوسوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، رمضان آیا تھا ہم میں تقوی پیدا کرنے کے لیے، رمضان آیا تھا ہم میں محبت پیدا کرنے کے لیے، رمضان آیا تھا ہم میں لوگوں کی دکھ درد کو سمجھنے کے لیے، رمضان آیا تھا تاکہ آپ رمضان المبارکہ میں عبادات کر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ تو رمضان کے آنے کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو آپ نے اگر 30 دن روزے بھی رکھے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ قبول اسی کا روزہ ہوگا۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو بھوکا رکھے یا آپ کو پیاسا رکھے۔ حدیث پاک کے الفاظ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں بھوکا رکھنے اور پیاسا رکھنے کے لیے روزہ نہیں رکھاتا بلکہ اس لیے رکھاتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو سکے۔ تو یہ تقوی ہمارے قلوب میں پیدا ہونا چاہیے دوستو، مروتیں پیدا ہونی چاہیے، ہمدردی پیدا ہونی چاہیے، بھائی چارہ پیدا ہونے چاہیے، اور ہمیں جو قوت برداشت جسے کہتے ہیں، آج چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کووڈ-19 کے دور میں رمضان المبارکہ میں شہر حیدرآباد نہیں بلکہ ملک بھر سے اطلاعات ملی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں میں اختلافات ہو گئے، اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو آیا ہے یہ روزے کس لیے آئے ہیں دوستو؟ صبر سکھانے کے لیے۔ سب سے بڑا جو آپ پر رمضان المبارکہ میں انعام اللہ کا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایک مسلمان کو صبر سکھاتا ہے۔ بھوک لگتی ہے وہ صبر کرتا ہے، پیاس لگتی ہے وہ صبر کرتا ہے، کھانا سامنے پڑا ہے، پانی سامنے پڑا ہے، ہاتھ نہیں لگتا تھا، صبر کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ صبر کا اسے انعام معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ رمضان المبارکہ کے مقدس ترین مہینے میں مسلمان ہی نہیں غیر مسلمان بھی مسلمانوں سے طرف دیکھ کر کہتے ہیں، جب عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت آتا ہے تو مزاج میں بالکل ایک کھڑپن آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، جوش آ جاتا ہے، ولولہ آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے قریب مت جاؤ، افطار کا ٹائم ہے۔ میں نے دیکھا ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، رمضان المبارکہ میں اکثر شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ عین افطار سے پہلے اپنے صبر کا پیمانہ لوگ توڑ دیتے ہیں، صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، لڑائی اور جھگڑے میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ رب تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا روزہ قبول نہیں کرتا جو صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے روزہ تو آپ کو صبر سکھانے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ نے صبر کا دامن چھوڑ کر جو روح ہے روزے کی، جو صیام کی روح ہے، اس سے آپ نے منہ پھیر لیا ہے۔ تو دوستو اس قسم سے آپ اگر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو خدا را اپنی زندگیوں کا آپ خود جائزہ لیں، سیلف انٹروسپیکشن کریں، اپنے ضمیر کی طرف جھانک کر دیکھیں کہ کیا واقعی ہم میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو یقیناً وہ مسلمان قابل مبارکباد ہیں۔ 30 دن کے ان کے روزے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائیں گے۔ دوستو یاد رکھنا کہ قرآن مجید کا دیکھنا، قرآن مجید کا سننا، قرآن مجید کا چھونا، یہ سب عبادت ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے قاری کے لیے بڑا انعام ہے جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھ کر سمجھتا ہے اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اس کے لیے بشارتیں دی گئی ہیں۔ تو خدا را رمضان کے بعد قرآن مجید کو ایسے بند کر نہ رکھ دیں بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کوشاں رہیں، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے کوشاں رہیں، تفسیر پڑھنے کے لیے کوشاں رہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاؤ، اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے
جانتے، اگرچہ کہ قرآن مجید میں سب کا سب ہے، جو کچھ خشکیوں میں ہیں، جو کچھ تریوں میں ہیں، ساری چیزوں کا علم قرآن میں رکھا گیا، لیکن اللہ ہی فرما رہا ہے کہ جاؤ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن پڑھ کر اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، مشائخ کی ضرورت ہے، ایک سچے پیر کامل کی ضرورت ہے جو آپ کی رہبری کرے۔ صرف گوگل پر آپ سرچ کر لینے سے علم حاصل نہیں کر سکتے، اسی لیے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اسے پڑھ کر لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور اسے پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو گمراہی سے بچنے کے لیے ایک شیخ کامل کی آپ کو ضرورت ہے، ایک عالم دین کی آپ کو ضرورت ہے، اہل ذکر کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہے۔ رمضان المبارکہ کے بعد اس طرف بھی آپ کوشاں رہیں۔ اب تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، یقیناً کووڈ-19 بڑی بلا ہے، بڑی وبا ہے، لیکن جو ورچوئل ورلڈ نے ترقی کی ہے، آن لائن کورسز ہر کالج، ہر یونیورسٹی، ہر مدرسے کی طرف سے متعارف کروائے جا رہے ہیں، تو اس اپورچونٹی کا، اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ وہ جو قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، میں ان سے بھی خواہش کروں گا کہ وہ بھی جائیں، پڑھیں اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیں کہ یہ مقدس ترین مہینہ ہم سے ودا ہو رہا ہے، اب رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو رمضان المبارکہ کی برکتیں زندگیوں میں اپنے ایسے رچائیں اور بسائیں کہ رمضان کی برکتیں اور رمضان کی کیفیات رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد بھی آپ کے قلب سے نہیں جانی چاہیے۔ اسی لیے کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ صالحین کا بھی یہی طریقہ رہا کہ رمضان کے چلے جانے کے بعد بھی 6 مہینے تک سلف صالحین اولیاء کاملین کا یہ طریقہ رہتا کہ رمضان المبارکہ کی عبادتوں کو یاد کرتے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ دے کر دعائیں کرتے، تو اللہ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا۔ تو اس قدر اہمیت ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب تبارک و تعالی قرآن المجید میں سورۃ الشعراء میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے جو تمہاری توبہ کو قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے تمہارے وہ درگزر فرماتا ہے۔ اسے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تمہارے گناہوں کی تمہیں صرف ہمیشہ گرفت ہی میں رکھے، لیکن اس کی یہ عادت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں وہ فرما رہا ہے وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ کہ تمہاری گناہوں کو وہ معاف کرتا ہے۔ کب معاف کرتا ہے؟ جب تم اس کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ۔ اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں دوستو جو اپنے گناہوں کی روش سے باز نہیں آتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کی روش سے باز آ کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی طلب کرتا ہے۔ ارے انسان بغیر معافی طلب کرے کسی کی خطا کو معاف نہیں کرتا، تو وہ تو پروردگار ہے، وہ تو خالق ارض و سماوات ہے، وہ کیسے معاف فرمائے گا؟ نہیں دوستو، اس نے طریقے بتائے ہیں۔ وہ ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اسے پتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ تم سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر یہ خیال ذہنوں میں آ گیا ہے، سما گیا ہے، تو اسے نکال کر پھینک دیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیسے اعمال بجا لا رہے، کیا یہ کم نہیں جس بلا سے اور وبا سے ہم گھر گئے ہیں کووڈ-19 کی؟ مسلمانوں ذرا سوچو کہ پروردگار ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ وہ یقیناً رؤوف ہے، وہ یقیناً رحیم ہے، وہ یقیناً کریم ہے، وہ 70 ماہوں کی محبت اپنے بندوں سے رکھنے والا ہے، لیکن ان بندوں پر وہ نگاہ التفات اور کرم نہیں فرماتا جو اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے، جو توبہ نہیں کرتے۔ ارے وہ تو اس قدر کریم ہے، اس قدر رحیم ہے، اس قدر غفور ہے کہ اس نے تو ایسی خطاؤں کو معاف کیا ہے۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار تو 70 ماہوں کی محبت بندوں سے رکھتا ہے، مجھے تو 1 ماہ کی محبت سمجھ میں نہیں آئی، بتا تو صحیح کہ تو 70 ماہوں کی محبت کیسے رکھتا ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، نزہۃ المجالس میں درج ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں میرے بندوں سے 70 ماہوں کی محبت کیسے رکھتا ہوں؟ تو کہا نہیں آتا مولا سمجھ میں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں رات میں، اندھیری رات میں قبرستان چلے جانا اور وہاں جا کر چپ ٹھہرنا، کچھ نہیں کرنا، تجھے میرا حکم ہے۔ تو کہا مولا تیرا حکم ہے تو میں کچھ نہیں کروں گا، اور اللہ نے کہا کہ صرف دیکھ کر وہاں سے آ جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر وہ قبرستان پر پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کسی کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی آئے گا، اس کا عمل دیکھنا، پھر مجھ سے آنا اور طور سینہ پر ہم کلام ہونا۔ موسیٰ گئے اور جا کر ٹھہرے
اور ٹہر کر دیکھا تو ایک شخص رات کے اندھیرے میں چھپتا چھپاتا ہوا آتا ہے، ایک قبر کو کھودتا ہے، اس قبر میں سے ایک لاش کو لڑکی کی برآمد کرتا ہے اور اس کے ساتھ گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آتا ہے، مزاج میں بڑا جلال ہے کہ وہ جی چاہتا ہے کہ جاؤں اسے قتل کر دوں، اس کے ٹکڑے کر دوں، ایسا خبی عمل اس نے کیا، لیکن حکم خداوندی ہے کہ تجھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ لوٹ کر پروردگار کی بارگاہ میں آ کر معروضہ کرتے ہیں طور سینا پر کہ مولا کریمہ یہ کیا عمل تھا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تو جانتا ہے وہ کون شخص تھا جس نے ایسی حرکت کی؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ مولا تو بہتر جانتا ہے۔ تو موسیٰ کا رب فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جس شخص نے اس لاش کو لڑکی کی نکال کر یہ قبیح عمل کیا وہ اس لڑکی کا باپ تھا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ 70 ماہوں کی محبت تو جاننا چاہتا ہے؟ اگر وہ شخص جس نے ایسا قبیح عمل کیا ہے جس کی سزا یقیناً دنیا میں بھی سخت ترین ہے اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب ہے، لیکن وہ شخص میری بارگاہ میں صدق دل سے آئے اور آ کر مجھ سے توبہ طلب کر لے تو اے موسیٰ میں اتنا رحیم ہوں کہ میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو آپ نے یہ واقعہ سنا، آپ کا رب کس قدر رحیم ہے، آپ کا رب کس قدر کریم ہے، آپ کا پروردگار تو آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کی بارگاہ سے بھاگے بھاگے جا رہے ہیں۔ کسی نے ایسا عمل تو نہیں کیا ہے جیسا حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا تھا، لیکن یاد رکھیں دوستو پروردگار کی بارگاہ سے رجوع رہیں، وہ آپ سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ اللہ اس قدر محبت کرتا ہے آپ سے کہ آپ اگر بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں تو گھبرائیں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس نے ارشاد فرمایا وہ آزماتا ہے تمہیں بھوک کے ذریعے، وہ آزماتا ہے تمہیں خوف کے ذریعے، وہ آزماتا ہے تمہیں اپنی اولادوں کے ذریعے، تمہارے مال کے نقصان کے ذریعے، لیکن جب یہ آزمائش میں تم ثابت قدم ہو جاؤ تو سنو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کی طرف سے صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ تو دوستو اس صورتحال میں یقیناً ہم بڑے بے صبر ہوئے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے دروازے ہم پر کبھی بند نہیں ہوئے ہیں۔ مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے تو کیا افسوس کی بات ہے دوستو، پروردگار کی رحمتوں کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آخری سانس تک کھلا رہے گا۔ یاد رکھنا توبہ کا دروازہ۔ آج مسجدوں پہ چند دنوں سے تالے پڑ گئے تو مسلمانوں کی کیفیات بدل گئی ہیں۔ ارے وہ بھی بولنے لگے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی مسجدوں کا رخ نہیں کیا تھا، صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اس قدم کی باتیں کرتے ہیں کہ مسجد بند ہے ہم کہاں جائیں۔ ارے جہاں سر جھکاؤ تمہارا پروردگار فرماتا ہے وہی روئے زمین کا حصہ تمہارے لیے مسجد ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جس طرف رخ کرو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا جلوہ تم پاؤ گے۔ تو اپنے قلب میں جھانک کر دیکھو اس طرف بھی تمہیں اللہ کے جلوے ملیں گے۔ آئینات ہست و بود میں جس طرف نگاہ کرو گے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کے جلوے ملیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا موجود الا اللہ، اس کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، وہی تھا وہی ہے وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو ایسے رب کریم کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور رمضان المبارکہ میں یہ شاپنگ وغیرہ کی چکروں میں آپ نہ پڑیں۔ ان لوگوں کا بارے میں ذرا سوچیں جو بھوک کی شدت سے پریشان حال ہیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کے پاس دوائیں نہیں ہیں، بیمار اپنی مرض میں مبتلا ہو کر موت کے منہ تک پہنچ رہے ہیں اسی لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے دوا خریدنے کے لیے۔ بھوک کی شدت سے ہم نے کئی ایسے واقعات سنے، ہماری ہی قوم و ملت کی ماؤں نے اپنی جانیں اپنی اولادوں کے ساتھ دے دی۔ تو آپ اب بھی شاپنگ کریں گے؟ کیا صورت دکھائیں گے اپنے پروردگار کو؟ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے میں سوال کرتا ہوں کہ حضور ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، حضرت بلال حبشی مؤذن رسول نے مسجد نبوی کے اذان بلند اقامت دے دی ہے، حضور آئے مصلی پر ٹہرے لوٹ کر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد آئے نماز پڑھائی، صحابہ نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ آئے مصلی پر ٹھہرے، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، پھر گئے لوٹ کر آئے اور آ کر پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے
तोहफ़तन किसी ने सोने का एक टुकड़ा ला कर दिया था, वो मेरे घर में पड़ा हुआ था, तो मुझे शर्म आई, हया आई कि घर में दौलत छोड़कर अपने रब की बारगाह में आऊँ। तो तुम्हारे नबी का तो ये तरीक़ाकार है। हुज़ूर ने फरमाया, मैं गया, उसे सदका कर दिया, खैरात कर दिया, अल्लाह की राह में मैंने आकर नमाज़ पढ़ाई। तो अल्लाह की ज़ात पर जो तवक्कुल मेरे नबी का था, वही तवक्कुल आपके पास भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर किस मुँह से हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं? अल्लाह खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, कि जिसने अल्लाह पर भरोसा किया अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। तो क्या अल्लाह की ज़ात हमारे लिए काफ़ी नहीं है? उनके लिए नहीं है जिनके क़ल्ब में ईमान नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मैं जब कौम और मिल्लत की तरफ निगाह करता हूँ तो मुझे यही चीज़ नज़र आती है कि हमारे पास सिर्फ अक़ीदा है, ईमान नहीं है। अक़ीदा वो जो हमें माँ बाप से मिला है, हमें बुज़ुर्गों से मिला है। ईमान की शुआएँ हमारे क़ल्ब में अभी दाखिल ही नहीं हुई हैं, और जिस दिन हो जाएंगी तो यकीन रखना आपका क़ल्ब जब मोमिन हो जाएगा तो अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, न घबराओ न डरो, तुम ही कामयाब और सरफराज रहोगे अगरचे कि तुम मोमिन हो। तो मोमिन बनने के लिए हुजूर की मोहब्बत ज़रूरी है, मोमिन बनने के लिए अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल ज़रूरी है, भरोसा ज़रूरी है। इसके अलावा ये कोई काम होने वाला नहीं है। अब रमज़ानुल मुबारक का बिल्कुल क़रीबुल ख़त्म है दोस्तों, ये मुक़द्दस तरीन रातों का बड़ा अहतमाम किया जाए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बर्र सग़ीर के ये हालात हैं कि जब चांद रात आती है तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं। मुअज़्ज़िन अज़ानें बुलंद करता है, हम मस्जिदों की तरफ नहीं जाते। मुसल्ले यूँ समझिए उठाकर अलमारियों में रख दिए जाते हैं, पेटियों में बंद कर दिए जाते हैं। एकदम घरों में मौसीकी रक़्स करने लगती है, जिसे देखिए वो खुशियाँ मना। मैंने कहा कि किस चीज़ की खुशी मना रहे हो? खुशी उस वक्त मनाओ जब तुमने इनाम पाया है, अभी तो तुमने इनाम कहाँ पाया है? और याद रखें, ये जो रमज़ानुल मुबारक के आपने 30 दिन रोज़े रखे हैं, इसका इनाम किसी शॉपिंग सेंटर में नहीं मिलने वाला है। इन रोज़ों का इनाम आपको बाज़ारों में नहीं मिलने वाला है। इन रोज़ों का इनाम आपको गलियों और कोचों में नहीं मिलने वाला है। इन रोज़ों का इनाम आपको वहाँ मिलेगा जहाँ अल्लाह ने आपको फरमाया है। इन रोज़ों का इनाम आपको अल्लाह की बारगाह में मिलेगा। आपको आकर सरबसचूद होना पड़ेगा। लैलतुल जाइज़ा की ऐसी मुक़द्दस तरीन रात को मुसलमानों ने अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि शॉपिंग नाइट बना दिया है। सारी रात घूमते हैं, घामते हैं, फिरते हैं, लेकिन इनको ज़री से फ़िक्र नहीं कि ये कितनी मुक़द्दस तरीन रात है। दोस्तों, चंद अहादीस मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट करके रखी हैं ताकि आपको पता चले कि लैलतुल जाइज़ा क्या है। लैलतुल जाइज़ा वो रात है कि जिस रात रोज़ेदार को अल्लाह रब तबारक व तआला की बारगाह से इनाम मिलता है। याद रखें कि उसी को इनाम मिलेगा जो बारगाह पर चल कर आएगा। दरबार में आने वाले को बादशाह इनाम देता है, दरबार से भाग जाने वाले को इनाम नहीं दिया जाता है। याद रखें, मुजाहिदीन को इनाम तब मिलता है जब वो मैदान कारज़ार में आकर अपनी जानों को अपने रब की बारगाह में कुर्बान करते हैं। ठीक इसी तरह रोज़ेदारों को भी इनाम तब मिलेगा जब वो अपने रब की बारगाह में आएंगे। इसीलिए कि देखें कि जहाँ कहीं आज के ज़माने में रेशन किट्स बटती हैं या रिलीफ बटती है तो उस जगह पर जाकर उसे हासिल किया जाता है कि नहीं? बताइए, कोई दौलत बांट रहा है तो इत्तला मिली, भागे भागे चले गए। रसद मिल रही है, भागे भागे चले गए। राशन किटें तकसीम हो रही हैं, भागे भागे चले गए। आओ अहकमुल हाकिमीन बुला रहा है, खालिक़े अर्दो समावात बुला रहा है, वो सदाएं दे रहा है कि मेरे रोज़ेदार कहाँ हैं, वो मुसलमान कहाँ हैं जिन्होंने मेरी खातिर भूख को बर्दाश्त किया है, प्यास को बर्दाश्त किया। आओ मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे माहौल में हम जब परवरदिगार खुद हमें बुला रहा है, हम उसकी बारगाह से रूगर्दानी कर कर भाग रहे हैं। किस कदर अफसोस की बात है। खुदा के लिए मुसलमानों से मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसा ना करें। अल्लाह के बंदों से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों से मैं इल्तिजा करता हूँ कि ऐसा ना करें। लैलतुल जाइज़ा की बरकतों को समझने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर और मारूफ हदीस मुबारक है, इब्न हिब्बान ने बहक़ी शरीफ में बहवाले फ़ज़ाइल रमज़ान बयान किया है। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जो जहन्नुम से नजात अता फरमाता है, जो जहन्नम के मुस्तहक़ हो चुके हैं। अल्फाज सुने, 10 लाख लोगों को इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला जन्नत अता करता है, उनको जो जहन्नम के मुस्तहक़ अपने आमाल की वजह से हो गए थे।
اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے یعنی یوں سمجھے جب لیلۃ الجائزہ آتی ہے، آخری دن ہوتا ہے، چاند رات ہوتی ہے، تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جتنے لوگوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا تھا اس کے برابر اللہ رب تبارک و تعالیٰ آخری دن میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو کیا یہ انعام کم نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ روزانہ افطار کے وقت جہنم کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں وہ سارے ملا کر اتنے صرف اور صرف رمضان کے آخری دن آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہاں ہوتی ہیں جس دن اللہ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما رہا ہے؟ ہم بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ہم کاروبار کی طرف رخ کیے ہوتے ہیں، ہم سڑکوں پر، ہم گلیوں میں، ہم کوچوں پہ، ہم ہوٹلوں پہ، ہم نکڑوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں دوستو، اپنا نقصان نہ کریں خدا کے لیے، اپنی آل کو، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور بشارتیں سنائیں۔ اور یاد رکھیں آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث مبارک ہے کہ لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات ہوتی ہے یعنی اگلی صبح جب عید ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کی نیت سے عبادت کی، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ جس نے عید کی رات میں عبادت کی، کون ہے ایسا خوش نصیب مسلمان؟ مجھے بتائیے۔ آپ خود جائزہ لیں، آپ خود جائزہ لیں کہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اب تو کووڈ-19 ہے لیکن دیکھیں کہ گھر میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو لیلۃ الجائزہ میں آپ کو مصلی پر ملیں گے، اور جو مصلی پر ملے گا یقین مانیں اسی کے لیے خوشخبری میرے نبی نے فرمائے کہ جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دل بھی اس کا دل زندہ رہے گا جو عید کی رات میں عبادت کرے گا۔ تو مسلمانوں اس موقع کو غنیمت جانیں۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ اب تو بازاریں بند ہیں، اب تو دکانیں بند ہیں۔ خدا کے لیے اس موقع کو غنیمت جانیں، زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں، اور لیلۃ الجائزہ یعنی عید کی رات میں آپ اپنا سارا وقت عبادت میں گزاریں گے۔ آپ تنہا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو لے کر بیٹھیں گے، اپنے ماں باپ سے کہیں گے، اپنے اقرباء سے کہیں گے، اپنے رشتہ داروں سے کہیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے مروی ہیں اسی حوالے سے آ رہی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے 5 راتیں زندہ رکھیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ 365 راتوں میں صرف 5 راتیں اگر میں سے ایک رات جس نے زندہ رکھی، میرے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ راتیں حضور نے ارشاد فرمائی 8ویں ذی الحجہ کی شب، 9ویں ذی الحجہ کی شب، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، عید الفطر کی رات، اور فرمایا 15 شعبان کی رات جسے ہم لیلۃ البراءت کہتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت آپ کے لیے واجب ہو جائے تو آپ کو لیلۃ الجائزہ میں عید کی رات اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت بچا لینی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو یقین جانیے کہ ہم سخت ترین نقصان سے دوچار ہوں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ حضور نے فرمایا جن میں کی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ ایک حدیث آپ نے سنی مبارکہ کہ جو ان راتوں میں عبادت کرے گا اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اور ایک حدیث مبارکہ آپ نے سنی کہ ان راتوں میں دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہو۔ کون ہے ایسا بد نصیب جو یہ چاہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جائے؟ کوئی نہیں ہے دوستو۔ اور اگر نہیں چاہتے کہ آپ کی دعائیں رد ہوں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے اس ارشاد پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کون سی 5 راتیں ہیں جس میں دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا اللہ کی طرف سے؟ شب جمعہ، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں شب، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ تو یہ ایسی مقدس راتیں ہیں جس میں دوستو آپ عبادات کریں گے، آپ ریاضات کریں گے تو یقین مانیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی ہوگی، اس کا بڑا انعام ملے گا، بڑا اکرام ملے گا۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے خواہش کروں گا، گزارش کروں گا، التماس کروں گا کہ باقی رمضان کے بچے ہوئے دنوں کو غنیمت جانیں۔ پتہ نہیں کہ جنہوں نے اس سال رمضان گزارا ہے اگلے سال رمضان ملے گا کہ نہیں۔ رمضان جا رہا ہے دوستو، 2 دن رہ گئے ہیں، بالکل کم وقت رہ گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں روئیں،
گڑ گڑائیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا غفور ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب وہ ہے، تمہارا پروردگار، تمہارا اللہ وہ ہے جو ہر قسم کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ تو دوستو، اپنی خطاؤں کی، اپنی گناہوں کی اپنے رب سے معافی طلب کریں، اور یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں آقا و مولا علیہ السلام شافع یوم النشور کا دامن اقدس ہے، اہل بیت اطہار کا ہمارے ہاتھوں میں دامن اقدس ہے، اولیاء صالحین کی نسبتیں ہمارے ساتھ ہیں، سرکار پیران پیر سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ تو دوستو، میں آپ سے گزارش اور خواہش کروں گا کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی رونما کریں، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ وہ گناہ جو آپ سے سرزد ہوئے ہیں سال تمام، لیلۃ الجائزہ میں، رمضان کے ان آخری دنوں میں، آج جمعے کے دن اور پھر 29 کی رات یا 30 کی رات میں آپ بیٹھیں، گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے لیے دعا کریں، ساری امت مرحومہ کے لیے دعا کریں، ساری امت مظلومہ اور مظلومہ کے لیے دعا کریں۔ پتہ نہیں کہ پروردگار آپ میں سے کس کی دعا کو قبول فرما لے، اور آپ کی دعاؤں کے توفیل اللہ ساری انسانیت کو نجات عطا فرما دے۔ تو میں خواہش کروں گا، میں التماس کروں گا، میں التجا کروں گا کہ آپ ان سال کسی قسم کی کوئی شاپنگ نہیں کریں گے، اور جو مال دولت آپ کے پاس ہے، اور اگر وافر ہے، اتنا ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد بچ رہا ہے یا کچھ بچ جا رہا ہے، تو اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، خیرات کریں۔ آپ انشاءاللہ ایسے اعمال بجا لائیں گے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بڑی بشارتیں ہیں، بڑی خوشخبریاں ہیں۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کارسازہ کریمہ، بندہ نوازہ پروردگارہ، جو کچھ کہا گیا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کارسازہ بندہ نوازہ پروردگارہ، ہم میں جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما۔ اے باری تعالی، ہماری ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ مولا، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما۔ اے پروردگار، جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اے باری تعالی، ہمیں تیرے محبوب پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی پاک علیہ السلام سے سچی پکی اٹوٹ مستحکم محبت عطا فرما، تیرے نبی کی سچی غلامی عطا فرما، تیرے نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سچی پکی محبت عطا فرما، غوث و خواجہ کی ہمیں غلامی عطا فرما۔ اے باری تعالی، مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ اے پروردگار، رمضان الکریم کے اس آخری جمعے میں، اس مقدس ساعتوں میں ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے مولا کریمہ کارسازہ پروردگارہ، تیرے محبوب کی امت پر رحم فرما، تیرے محبوب کی امت پر کرم فرما، تیرے محبوب کی امت پر فضل فرما۔ مولا، ہم میں اتنی طاقت و توانائی نہیں کہ ہم کسی امتحان سے دوچار ہو سکیں۔ مولا، تو کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ مولا، امت مصطفی پر کرم فرما، کووڈ-19 اور کورونا وائرس کی بلا اور وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرما، ساری انسانیت کی بقا کا انتظام فرما۔ اے پروردگار، یقیناً ہم سے خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں، نافرمانیاں ہوئی ہیں۔ مولا کریمہ کارسازہ، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جسے لے کر ہم تیری بارگاہ میں آئیں، لیکن مولا تیرے ہی کرم سے، تیرے ہی فضل سے ہمارے ہاتھوں میں وہ نسبت ہے جس کی نسبت کو تو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد رسول اللہ کا وسیلہ لے کر حاضر ہیں۔ پروردگار، ہم پر رحم فرما، ہم پر فضل فرما۔ اے پروردگار، جو نوجوان ہیں انہیں علم کا شوق و ذوق عطا فرما۔ اے مولا کریمہ، انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہندوستان میں رہنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کے ایمان کی، عقیدے کی، عبادت گاہوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار، ہم سب پر فضل فرما، ہم سب پر کرم فرما۔ اے مولا کارسازہ بندہ نوازہ پروردگارہ، جو مسکین ہیں، غریب ہیں، پریشان حال ہیں، اپنے خزانوں سے ان کی امداد فرما، اپنے خزانوں سے ان کی مدد فرما، اور جو لوگ
انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت، پروردگار ان کی خدمات کو قبول فرما، ایک کا 70 گنا اس سے کہیں زیادہ انہیں اجر و ثواب عطا فرما۔ اے پروردگار تیرے حبیب کی امت پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔